سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور لائک اور شیئر کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ کہ تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے، تم عقل کی ترازی پر کیا تولے گا؟ اور عقل کی ترازی بھڑایا جائے گا تو نبیوں سے پہلے تیری ذات پر اعتراض پیدا ہوگا، اب پوری انسانیت مشکوک ہو جائے گی۔ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث ضعیف ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اس حدیث کو سینکڑوں محدثین نے صحیح بتایا ہے، اور جس راوی پر تم کو کلام ہے اس نام کے دو راوی ہیں، ایک ثقہ ہے ایک ضعیف ہے۔ ہم نام ہونے کی وجہ سے تم نے ضعیف کو یہاں سیٹ کر دیا، اسی نام کا جو دوسرا راوی ہے وہ اس حدیث میں ہے۔ محدثین تم سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں اسماء الرجال میں، انہوں نے سمجھا کہ یہ نام اس کا بھی ہے جو ضعیف ہے اور اس کا بھی ہے جو ثقہ ہے۔ یہاں پر اس روایت میں ثقہ راوی ہے کیونکہ اس کا استاد اور اس کا شاگرد دونوں اس ضعیف سے تعلق نہیں رکھتا ہے، تو استاد اور شاگرد کو دیکھنے کے بعد متعین ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ ثقہ راوی کی ہے، وہ ثقہ راوی ہے، اس ضعیف کا ہم نام ہے، تو ہم نام ہونے کی وجہ سے اس پر ذوف کا حکم نہیں لگے گا۔ اس کو تو محدثین نے ثقہ لکھا ہے۔ ادھر سے جب بھاگے دوسرے علماء نے کہا کہ یہ حدیث اگر ضعیف بھی مان لیا جائے تو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے صحیح حدیث سے اس کی تائید جب ہو گئی اس کا ذوف ختم ہو گیا، اور یہ ختم بھی ہو جائے تو صحیح حدیث تو دلیل بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کثیب احمر کے پاس دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ قائما یصلی فی قبرہ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حیات ہے انبیاء کی، کیونکہ قیام اور قعود روح کی صفت نہیں ہے، یہ صفت جسم کی ہے۔ قیام جسم کو چاہتا ہے تو قائم یصلی فی قبرہ، اور وہ روایت جس میں انبیاء کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، یہ دونوں روایت ہم مانا ہے۔ قیام بلا جسم کو ہوگا نہیں، روح نہ قیام کرتی ہے نہ سجود کرتی ہے۔ قائمن کا لفظ سارے محدثین بتا رہے ہیں کہ یہ جسم کو یستدعی جسمن، قیام بلا جسم کے ہو نہیں سکتا، تو انبیاء کا جسم بھی باقی رہتا ہے، ان کی روح بھی باقی رہتی ہے۔ ادھر سے تھک گئے لوگ تو بڑے دور کی گوٹی لائے، قبر میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ مرنے کے بعد بھی آدمی نماز روزہ کرتا ہے، مرنے کے بعد مکلف ہے آدمی، تو انبیاء مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے بکلول مولوی ہے، نہ عقل ہی ہے بھرپیٹ نہ علم ہے۔ نماز کا مکلف نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، تو کیا صرف فرض ہی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سنت نفل نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ یہاں جس نماز کا ذکر ہے وہ فرض نہیں ہے انبیاء کے اوپر، وہ مکلف نہیں ہے، وہ تو ان کی روحانی غذا ہے۔ بغیر نماز کے، تسبیح کے، ذکر اللہ کے ان کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بکلول اسی لیے سنت نفل صاف کر دیتے ہیں، فرض پڑھا پار ہو گئے، سنت غائب، نفل غائب، اس لیے یہ غلط فہمی ہوئی۔ سنت نفل کا اہتمام کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، غیر مقلدین کے ہاں سنت نفل کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اس لیے یہ مغالطہ ہوا ان کو سمجھنے میں۔ ہمارے ہاں کوئی مغالطہ نہیں ہے، یہ نماز جو انبیاء اپنی قبروں میں پڑھتے ہیں یہ فرض نماز ہی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، مکلف نہیں ہے، پڑھتے ہیں، لذت ان کو اس میں ملتی ہے۔ نبی پاک سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی، 2 رکعت نماز پڑھائی سارے نبیوں کو. بتاؤ فرض نماز پڑھائی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے تو سوئے تھے، آپ فجر کی نماز سے پہلے ہی واپس چلے آئے. تو عشاء اور فجر کے بیچ میں کوئی فرض نماز ہے؟ سارے محدثین مفسرین فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس میں جس نماز کو حضور نے پڑھایا یہ نفل نماز، یہ صلاۃ نفل ہے. تو جب نفل نماز اس دنیا میں پڑھتے تھے، اس دنیا میں پڑھنا کیا مشکل ہے. اور اسی کو کہا گیا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. حی فی قبرہ، نبی اللہ حی یرزق. ابھی پاگل لوگ کہتے ہیں یہ ٹکڑا حدیث کا ثابت نہیں ہے سوائے ابن ماجہ کی کسی اور سند سے. بتاؤ، یہ ابن ماجہ ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ پاک شہداء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے قبر میں. تو اور نبی کو جانے دو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہوئے ہیں نا، حضور کو شہید مانا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر 9 بار مجھ کو قسم کھا کر کہنا پڑے تو میں 9 بار قسم کھا کر کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی موت ہے. اور 1 بار قسم کھا کر کہنا پڑے کہ غیر شہید ہیں آپ تو میں نہیں قسم کھاؤں گا. اور صحیح فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں جب بیمار پڑ گئے آپ تو آپ فرماتے تھے الآن انقطع ابہری، اب میری گردن کی شہرک کٹ رہی ہے اس زہر سے جو خیبر میں کھایا تھا. خیبر میں جو زہر کھلا دیا تھا یہودیہ نے، اللہ کے نبی نگل تو نہیں پائے تھے لیکن چبایا تھا. حضور فرما رہے ہیں وفات کے وقت کہ وہ زہر ابھر گیا ہے اب اور میری شہرت تک نہیں ہے. تو موت تو زہر کی وجہ سے ہوئی تو شہادت کی موت ہوئی نا. اللہ کے نبی کے شہید ہونے پر بڑے بڑے اکابر محقق علماء کا اجماع ہے. عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی 9 مرتبہ قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہے. تو جب شہداء کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے، انبیاء کا رزق تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اور نبیوں کا نہ سمجھ میں آئے، لیکن نبی اعظم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید بھی ہیں، تو ان کے رزق دیا جانا تو بالکل ثابت ہے. اور رزق سے تم کیسے سمجھے کہ یہی کھانا پینا، یہ محاورہ بھی ہے. خوراک جس چیز سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، جس کے بغیر مضطرب بے قرار ہو جاتا ہے آدمی. اب ایک آدمی کو عادت ہے ٹی وی دیکھنے کی، جب موقع ملا 5 منٹ پر ٹی وی، تو لوگ کہتے ہیں اس کی تو خوراک ٹی وی ہے. تو کیا مطلب ٹی وی کو کھا جاتا ہے؟ خوراک بولا جاتا ہے اس چیز کو بھی جس سے تعلق بہت زیادہ ہو، جس کے بغیر اس کے زندگی کا تصور ممکن نہیں ہو، جس کے بغیر مضطرب ہو جائے. اور پھر خوراک سے ضروری نہیں ہے کہ رزق اسی دنیا کا ہو، جنت کا رزق بھی تو رزق ہی کہلاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے رزق اس دنیا میں مل جاتا تھا. تو اس دنیا میں جنت کی رضا کا اور رزق کا ملنا یہ زیادہ تعجب خیز ہے کہ اس دنیا کے بعد برزخ کے عالم میں زیادہ تعجب خیز ہے. یہاں والا مان لیتے ہیں اور وہاں والے میں تم کو شک لگ جاتا ہے، شبہ لگ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں کھلا دیتے تھے کون چیز؟ اس دنیا کا کھانا پینا نہیں، جنت کا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا روزے کو روزہ مت رکھا کرو، مسلسل روزہ مت رکھو، دن بھی روزے سے، رات بھی روزے سے، پھر اگلا دن بھی روزے سے، ایسے روزہ مت رکھا کرو. صوم وصال کہتے ہیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں. وصال کے روزے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس طرح روزہ رکھتے تھے، دن میں بھی نہیں کھایا، رات میں بھی نہیں، اگلے دن بھی نہیں.
تو کسی صحابی نے پوچھ کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود تو آپ رکھ لیتے ہیں ایسا روزہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لبے لہجے میں فرمایا ایکم مثلی لست کاحدکم یطعمنی ربی ویسقینی، میں تمہاری طرح ہوں اور تم میری طرح سے ہو، مجھ کو تو میرا اللہ کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے۔ تو جنت کا کھانا اس دنیا میں اگر نبی کے لیے آ جائے اور اس کا بخاری میں تذکرہ ہو، مسلم میں تذکرہ ہو، تو ابن ماجہ کی روایت میں یرزق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ سے باہر ہو گیا۔ میرے بھائیوں تمہارے پاس سمجھ ہی کتنی ہے، مجھے تو بہت لمبا سفر کرنا تھا، بات سے بات نکلتی چلی گئی اور ایک ہی مسئلے پر میں بہت لمبا ذرا